ایک انجان شہر میں بھٹک رہی تھی۔ وہ انسان جو میرے وجود سے نفرت کرتا تھا اتنا مہربان کیسے ہو گیا؟ عجیب سے سوالات میرے ذہن میں تھے۔ کیا وہ میرے بارے سب جان چکا تھا؟ میرا کردار کیسا تھا یہ تو سب جانتے تھے۔ ایک ایسا راز جو سب سے چھپا رکھا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بارش اس قدر ہو رہی تھی کہ کسی کو میرے رونے کا احساس تک نہ تھا۔ میں سڑک پر کھڑی تھی۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی جس نے میرے آنسوؤں کو چھپا دیا، لیکن میری آنکھوں کی سرخی میرے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ لیکن اس نگر میں کون میرے دل کا حال جاننے والا تھا؟ جب تک دائی زبیدہ زندہ تھی میرا سہارا بنی ہوئی تھی، ان کے جانے کے بعد کوئی سہارا نہ تھا۔ میرے ہاتھ میں ماں بیگم کے دیے ہوئے گہنے تھے اور چند ایک کپڑے تھے جو بیگ میں لیے در بدر بھٹک رہی تھی۔ منزل کا بھی پتہ نہ تھا اور سہارے کا بھی پتہ نہ تھا۔ دل میں اس شخص کی محبت سجائے پھر رہی تھی، لیکن معلوم نہیں تھا وہ کہاں ملے گا۔ میں نے تو اپنے ساتھ جڑے اس راز کی وجہ سے اس کو دل کا حال بھی نہیں بتایا تھا۔ بس ایک تصویر تھی جو اس کی دل میں سجائے پھر رہی تھی، اور محبت بے پناہ تھی کہ دل کی ہر ایک دھڑکن اس کا نام لے کر چلتی تھی۔ اس کا ایک منٹ بھی نہ سوچتی تو لگتا تھا کہ سانس بند ہو جائے گی، لیکن دل میں سوال تھا کہ وہ ملے گا کہاں۔ انہی سوچوں میں گم تھی۔ اچانک ایک گاڑی میرے پاس سے گزری جس نے پانی کی چھینٹیں مجھ پر گرا دیں، جس کی وجہ سے میں اپنی گم سوچوں سے باہر نکلی اور احساس ہوا کہ بارش رک چکی ہے۔ میرا بچپن جس ماحول میں گزرا وہ بہت زچ کرنے والا تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں شریف آتے تو تھے لیکن رات کے اندھیرے میں اپنی اصلیت چھپا کے، جہاں رات بھر اپنے لیے سکون تلاش کرتے تھے، اپنی من پسند حسن کی دیوی کے ساتھ سو لیتے تھے، دن کے اجالے میں کہاں دیکھنے کو ملتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نہ جانے کتنی سانسوں کو روک دیا گیا تھا، کتنی جانیں دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دی گئی تھی۔ میں ماں بیگم کی نواسی تھی، انہوں نے ہی میری پرورش کی تھی۔ میرا نام مسکان رکھا گیا تھا۔ میری ماں کا نام ملکہ تھا اور حسن کی دنیا میں ملکہ حسن کے نام سے جانی جاتی تھی، جس کی وجہ سے نہ جانے روز کتنے گھروں میں لڑائی ہوتی تھی۔ شریف زادے جو رات کے اندھیرے میں ملکہ حسن کے دیوانے اپنی پیاس بجھانے آتے تھے، ہر رات اس محل میں حسن کا دربار سجایا جاتا تھا۔ ہر کسی کی بولی ایک ایک رات کی ہوتی تھی۔ یہ طوائفوں کا ڈیرا تھا جہاں ہر رات گناہ کیا جاتا تھا۔ ملکہ حسن جو میری ماں تھی ایک شریف زادے کی محبت میں پڑ گئی۔ وہ ہر رات اس کے پاس آتا اور اپنی پیاس بجھاتا۔ وہ ملک کے سب سے بڑے رئیس آدمی شیخ نور کا بیٹا تھا، جس کا نام دنیا کے نمبر 1 بزنس مین میں، اور اس کے بیٹے کا نام شیخ عدنان تھا۔ میں اس کی ناجائز اولاد تھی۔ ماں بیگم سے پتہ چلا کہ میری ماں ملکہ حسن شیخ عدنان سے محبت کر بیٹھی تھی اور اس نے ملکہ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جو اس کا باپ شیخ نور تھا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھا، ایک طوائف کو اپنے گھر کی بہو کیسے بنا سکتا۔ شیخ عدنان نے ملکہ یعنی میری ماں کے ساتھ بہت مزے کیے، اسے اپنی مرضی سے طوائفوں کے ڈیرے سے لے جاتا اور اپنی پیاس بجھاتا۔ ملکہ حسن اس کی ہر دلی خواہش پوری کرتی تھی، گھنٹوں تک اس کا شکار بنتی۔ جب اسے سکون آ جاتا تب ملکہ کو چھوڑ جاتا، یہاں تک کہ ان کی محبت کی نشانی ملکہ کے پیٹ میں آ گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کوئی بھی طوائف کسی کے بچہ کو دنیا میں نہ لاتی تھی۔ ملکہ نے ماں بیگم سے یہ بات چھپائی تھی کیونکہ وہ اپنی محبت کی نشانی کو دنیا میں لانا چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ جب ماں بیگم کو اس بات کا پتہ چلا تو ملکہ سے سخت ناراض ہوئی اور ایووشن کا بولا، لیکن ملکہ حسن نے انکار کر دیا اور بولا، کس قسم کی ماں ہو، اپنی بیٹی کا گھر بسا نہیں دیکھنا چاہتی؟ ماں بیگم نے رو کے کہا، ملکہ یہ ہماری قسمت ہے۔ میری ماں نے مجھے یہاں پہ رکھا اور میں نے تجھ سے یہ سب کچھ کروایا۔ یہ طوائفوں کا ڈیرا ہے، یہاں ڈولیاں نہیں نکالی جاتی۔ ملکہ سمجھو اس بات کو، اگر سکندر کو پتہ چل گیا تو جان نکال لے گا۔ سکندر جو کہ ایک دلال تھا، وہ جسم فروشی کا کاروبار کراتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو پکڑ کر لاتا اور ان کی دلالی کرواتا تھا۔ بے رحم انسان تھا، کتنی کم سن بچیوں کو اغوا کرواتا تھا اور خود بھی ان سے اپنی پیاس بجھاتا
اور پھر امیر درندوں کے ہاتھوں ان کو ذلیل کرواتا۔ نہ جانے کتنی بچیوں کی چیخیں اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ ماں بیگم خوف سے لرز رہی تھی۔ ماں بیگم ڈرتی تھی اسکندر کے قہر سے۔ ملکہ کسی طرح نہ مانی، وہ بچہ ضائع کروانے پر راضی نہ تھی۔ نہ جانے کس طرح سے ملکہ نے میری حفاظت کی ہوگی۔ ملکہ نے ماں بیگم سے کہا، آج تک ماں بیگم آپ کی ہر بات مانی ہے۔ میری ماں ہو تم تو مجھ پر رحم کرو۔ تم ان درندوں کے ظلم سے مجھے نہیں بچا سکی، لیکن میرے بچے کی حفاظت کرو۔ ماں بیگم کو ملکہ پر رحم آ گیا اور کہا، کیسے تیری حفاظت کرتی؟ ملکہ اس حالت میں کسی کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں بنا سکتی۔ تم کو تو پتہ ہے تم حسن کی وجہ سے مشہور ہو اور امیر لوگ تمہارے ساتھ سونے کے لیے اتاولے ہوتے ہیں۔ میری بچی، یہ ضد چھوڑ دو، سکندر بہت ظالم ہے، وہ تم کو مار دے گا۔ ماں بیگم، میں تنگ آ چکی ہوں اس زندگی سے۔ ہر رات ایک نیا مرد اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ یہاں شریف زادے آتے ہیں، میرا جسم نوچتے ہیں۔ کیا میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا میری کوئی خواہش نہیں ہے؟ میں بھی بیوی بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ماں بیگم، میری بھی خواہش ہے کہ میرا گھر بسے، میرا پریوار ہو۔ ملکہ چیخ چیخ کر ماں بیگم کو کہہ رہی تھی۔ ماں بیگم آنسو صاف کر رہی تھی۔ ملکہ، میری بچی، تو ایک طوائف کی ناجائز اولاد ہے۔ اگر آج سے 30 سال پہلے میں نے تجھے اس دنیا میں نہ لانے کی غلطی کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ، کیا طوائف کا دل نہیں ہوتا؟ ملکہ، وہ رئیس زادہ ہے، تیرے ساتھ سو لیتا ہے، تو اس سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے، لیکن تجھے اپنے گھر کی عزت نہیں بنائے گا۔ میری بچی، مجھ سے تیرا یہ حال نہیں دیکھا جاتا۔ ملکہ، سمجھو اس بات کو، تو خود ناجائز خون ہے۔ بیٹی، کون کرے گا تجھ سے شادی؟ ماں بیگم، آپ کو میری حفاظت کرنی چاہیے تھی، مجھے دور بھیج دیتی اس ماحول سے۔ ملکہ اور ماں پوری رات اسی بحث میں گزار چکی تھیں۔ ملکہ نے عدنان کو بتایا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تو عدنان نے کہا، ہر رات تم نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ سوتی ہو، اپنا یہ کلنک مجھ پر نہ تھوپو، تمہارا یہ کاروبار ہے، عقل مندی یہ ہے کہ روشن کروا دو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور آج تک واپس نہیں آیا۔ نہ جانے کسی سے ملکہ کو پتہ چلا کہ شیخ عدنان کی شادی ہو رہی ہے۔ ملکہ عدنان سے سچی محبت کرتی تھی، لیکن وہ اس شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک طوائف تھی اور نہ ہی اس کا باپ مانتا تھا۔ ملکہ چپ تھی۔ شیخ عدنان سے شادی تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ اپنی محبت کی نشانی کو دنیا میں لانا چاہتی تھی۔ عدنان کی شادی ہو رہی تھی، ادھر ملکہ کا برا حال تھا۔ 8واں مہینہ چڑھ گیا تھا، ملکہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہر روز اسکندر کے سامنے ماں بیگم کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنا دیتی، اس لیے اسکندر کو ملکہ کے امید ہونے کا پتہ نہ چلا۔ ملکہ جو کہ حسن کی ملکہ تھی، جس کا سکہ پورے طوائف خانے میں تھا، ایک شخصی محبت نے اسے پاگل کر دیا۔ ادھر شیخ عدنان کا نکاح تھا۔ اس ٹینشن میں اچانک ملکہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اسکندر اس دن کسی دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ ماں بیگم ملکہ کو ہسپتال لے گئی، جہاں پر میری ولادت ہوئی۔ ملکہ کی حالت بہت خراب تھی، اسے ہاسپٹل میں ICU میں رکھا گیا۔ ماں بیگم نے بچی کو دیکھ کر آنسو بہائے اور بولا کہ کاش تو لڑکا پیدا ہوتی۔ انہوں نے پیار سے مجھے بوسہ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا شکوہ بھری آنکھوں سے، جیسے خدا کو کہہ رہی ہو، یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے سوچا، ملکہ، یہ کیا کر دیا تو نے؟ میں تیری حفاظت نہیں کر پائی تو اس ننھی سی جان کی کیسے ہی حفاظت کروں گی؟ ملکہ، تجھے کتنا سمجھایا تھا، تو نے اپنی ضد میں کیا ظلم کر دیا؟ اتنے میں ماں بیگم کو نرس نے آواز دی کہ آپ کو مریضہ بلا رہی ہے۔ ماں بیگم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ملکہ کی طرف گئی تو ملکہ نے کہا، ماں بیگم، میرا بچہ کیسا ہے؟ ماں بیگم نے کہا، ملکہ، لڑکی کو جنم دیا ہے تو نے۔ ملکہ، میں اس کی حفاظت اس درندے سکندر سے کیسے کروں گی؟ تجھے نہیں بچا سکی تو اس کو کیسے بچاؤں گی؟ ماں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ملکہ نے کہا۔ میری بچی کی حفاظت کرنا، اس کو پڑھانا لکھانا اور اچھی پرورش کرنا۔ یہ کہہ کر ملکہ نے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ مرتے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، شاید ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سونے والی تھی۔ ماں بیگم کو ملکہ سے بہت پیار تھا، اس نے مرنے کا صدمہ بہت لگا اسے، ساتھ ہی میری بھی فکر تھی کہ کیسے مجھے بچا سکے گی سکندر سے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ملکہ مر چکی تھی، اس کی لاش کو طوائفوں کے ڈیرے پر لایا گیا۔
تمام لڑکیاں رو رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی ملکہ تو حسن کی دیوی ہے، تیرے بنا اب ڈیرے کا کام کیسے چلے گا، کس طرح یہ رونق برقرار رہے گی، اس جوانی کی عمر میں تجھے کون سا غم کھا گیا۔ تدفین کا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ سکندر کو بھی ملکہ کی موت کا بہت افسوس تھا، کیونکہ ملکہ سے اسے بہت پیار تھا اور اس نے اس سے بہت پیسہ کمایا۔ وہ تو ملکہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن پیسوں کے لالچ میں آ کر نہ کر سکا، کیونکہ ملکہ بہت خوبصورت تھی اور لوگ زیادہ بولی اسی کی لگاتے تھے۔ خیر اب ملکہ تو مر چکی تھی۔ ماں بیگم ملکہ کے جانے کے بعد بہت لاغر ہو چکی تھیں، ساتھ انہیں میری فکر بھی تھی، مجھے سکندر سے کیسے بچا سکتی ہیں۔ ماں بیگم نے سوچا کہ وہ شیخ عدنان کو سونپ دے گی کہ میں اس کی عزت ہوں، وہ خود میری حفاظت کرے گا۔ ماں بیگم نے باہر چھپ کے شیخ عدنان سے ملنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ زیادہ دیر مجھے سکندر سے بچا نہیں سکتی تھی۔ شیخ عدنان کے پاس ماں بیگم مجھے لے گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ناجائز اولاد کو میں اپنا نام نہیں دے سکتا۔ شیخ عدنان سے جواب ملنے کے بعد ماں بیگم مجھے واپس کوٹھے پر لے آئی۔ ملکہ تو نے کتنا ظلم کر دیا مجھ پہ، میں اس بوڑھی عمر میں اس بچی کی حفاظت کیسے کروں گی، کیسے سنبھالوں گی اس کو۔ ماں بیگم مجھے واپس لے آئی۔ میں اس کی اکلوتی اولاد ملکہ کی نشانی تھی، اس لیے مجھے خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زبیدہ ایک دائی تھی جو کہ برسوں سے ماں بیگم کو جانتی تھی۔ جب بھی کوئی بچہ گرانا ہوتا تو ماں بیگم ان کی ہی مدد لیتی تھی۔ ماں بیگم نے سوچا، وہ مجھے زبیدہ کے پاس لے گئی۔ زبیدہ مجھے رکھنے کی حامی بھر لی۔ زبیدہ کا گھر طوائفوں کے ڈیرے کے پاس ہی تھا۔ ماں بیگم نے سوچا اس سے مسکان میری نظروں کے سامنے بھی رہے گی اور محفوظ بھی رہے گی، ساتھ اس کی پرورش بھی اچھی کرتی رہوں گی اور اس کی تعلیم کا خرچہ بھی سارا خود اٹھاؤں گی۔ ماں بیگم مجھے زبیدہ کے پاس چھوڑ آئی۔ اس وقت میں چھوٹی سی تھی۔ زبیدہ ایک اکیلی عورت تھی، بیوہ تھی، اولاد بھی کوئی نہ تھی۔ وہ مجھے پا کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اولاد سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار کیا۔ ساتھ ساتھ سکندر جب بھی کبھی بیرون ملک جاتا، ماں بیگم مجھے اپنے ساتھ کوٹھے پر لے جاتی، میری من پسند کا کھانا بنا کر دیتی اور پیار کرتی۔ میں ایک رئیس زادے کی بیٹی تھی، ملکہ حسن کی بیٹی تھی، اس لیے قدرت نے حسن سے نوازا تھا۔ بچپن سے ہی ہر ایک کی نظر کا مرکز بنی رہی۔ ماں بیگم نے پاس ہی کے کسی اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا، جہاں میں تعلیم حاصل کرنے لگی۔ ملکہ حسن کی بیٹی تھی، بہت معصوم تھی، قدرت نے خاص کرشموں سے نوازا تھا، ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ اب تو میرا حسن خوب شباب پر تھا، کیونکہ میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ کالج کا دور تھا، شروع ہو چکا تھا۔ کالج لائف میں ایک لڑکا جس کا نام جہازیب تھا، یک طرفہ محبت کر چکی تھی اس سے۔ وہ مجھے پیار کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب بھی اس کو دیکھتی دل میں ہلچل مچ جاتی۔ آج 14 فروری کا دن تھا۔ آج اس نے بھی اظہار محبت کر دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آج دائی زبیدہ کو بتایا کہ میں اول آئی ہوں، وہ بہت خوش ہوئی اور میرے لیے پسند کا کھانا بنایا۔ میری آنکھوں میں جہازیب کی محبت چمک رہی تھی۔ ماں بیگم مجھے ساری کہانی بتا چکی تھی کہ میں ایک طوائف کی ناجائز اولاد ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جہازیب کو پتہ چلا تو کیا ہوگا، وہ مجھے اپنائے گا کہ نہیں۔ 100 سوال میرے ذہن میں آ گئے۔ اسے اپنے بارے میں سب سچ بتا دوں گی، میں یہی سوچ رہی تھی۔